میں ڈاکٹر محمد سمیع الدین اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو سکیاب ARS انعامدار ڈگری کالج برائے خواتین بیجاپور کرناٹک۔ آج میں خدائے سخن میر تقی میر پر اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں۔ میر تقی میر کا نام محمد متقی اور تخلص میر ہے، لیکن آپ میر تقی میر کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش 1722 عیسوی میں آگرہ میں ہوئی اور آپ 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ میر کا شمار اردو کے عظیم شعراء میں کیا جاتا ہے۔ ارباز کے نزدیک تو وہ اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ بڑے بڑے اساتذہ فن نے میر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان کی عظمت کے اصل راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل پر گزری ہوئی واردات سیدھی سادی اور بول چال کی زبان میں ادا کر دی۔ وہ واردات بھی وہ تھی جو ہر دل پر گزر جاتی ہے، اس لیے جس نے پڑھا یا سنا اسے اپنے دل پر گزری ہوئی معلوم ہوئی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ میر نے آپ بیتی کو جک بیتی بنا دیا۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ میر کی زندگی آلام و مصائب میں بسر ہوئی۔ یہی آلام و مصائب شعر کے سانچے میں ڈھل گئے تو ہر ایک کو ان میں کشش نظر آئی۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میر کے حالات زندگی پر بھی مختصری نظر ڈالیں۔ ان کا نام محمد متقی تھا۔ ولادت آگرہ میں ہوئی 1722، بعض جگہ 23 لکھا ہے جگہ ہے، بعض جگہ 24 بھی لکھا ہوا ہے۔ دادا بھی فوج کی ملازمت میں تھے اور آگرہ کے نزدیک تعینات تھے۔ میر کے والد محمد علی صوفی منش انسان تھے اور معاملات دنیا سے سروکار نہ رکھتے تھے۔ صوفیہ کی خدمت میں حاضری کو سعادت جانتے تھے۔ نہایت متقی انسان تھے، اس لیے علی متقی کہلائے۔ پہلی شادی خان ارزو کی بہن سے ہوئی تھی۔ اس سے ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد حسن تھا۔ دوسری شادی میر کے والدہ سے ہوئی۔ ان کے بطن سے 3 اولادیں تھیں۔ محمد تقی نے ابھی پوری طرح ہوش بھی نہ سنبھالا تھا اور ان کی عمر 11 برس کی بھی نہ ہوئی تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور منہ بولے چاچا نے دنیا کو خیرآباد کہہ دیا۔ اب یہ بالکل بے سہارا رہ گئے۔ سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن سے حسن سلوک کی امید ہو سکتی تھی، مگر باپ کے مرتے ہی انہوں نے آنکھیں پھیر لی۔ میر کی زندگی رنج و غم و آلائم و مصائب میں گزری۔ والد کا سر سے سایہ اٹھ جانا، والدہ کا انتقال کر جانا، پھر سوتیلے بھائی کا سلوک بھی ان کے ساتھ صحیح نہیں رہنا۔ بالآخر آگرہ سے وہ دہلی پہنچے اور دہلی کو احمد شاہ عبدالی، نادر شاہ درانی کے حملوں نے تاراج کر دیا۔ دل اور دلی کا تذکرہ میر کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ یاسیت کی جھلکیں، رنج و غم و افسردگی ان کے کلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو دل پر ان کے گزری انہوں نے اس کا اظہار شاعری کے ذریعے سے، شاعری کے توسط سے کیا۔ جب دلی کی حالات پوری طرح سے بگڑ گئی تو انہوں نے دلی کو خیرآباد کرتے ہوئے لکھنؤ کا سفر اختیار کیا۔ جب وہاں وہ لکھنؤ پہنچے تو ان کی حالت کو دیکھ کے، ان کی شبیہ کو دیکھ کر وہاں کے لوگ مذاق ہونے لگے، کہتے ہو تم شاعر ہو۔ جب میر تقی میر نے کہا کیا بود و باش پوچھے ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جاں کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم انتخاب میں، رہتے تھے منتخبی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ جب یہ کلام لکھنؤ میں انہوں نے پیش کیا، آصف الدولہ کی حکومت تھی، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ کہنا مکش اور بہت بڑا شاعر ہے، اسی لیے تو انہیں خدائے سخن کہا گیا ہے۔ یہی نہیں
بلکہ میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف شیخ ابراہیم ذوق بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک شعر کے اندر، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مانا. اسی طرح سے شیخ امام بخش ناسخ بھی کہتے ہیں، غالب یہ اپنا عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں. غالب خود بھی اتنا بڑا شاعر جسے آفاقی شاعر کہا جاتا ہے، آفاقی شاعر کہا جاتا ہے، غالب خود بھی کہتا ہے، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. میر تقی میر کے کلام میں تمام استعارت کا، تمام سندوں کا استعمال کیا گیا ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. میر کی شاعری کا دوسرا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بول چال کی زبان کو ایسے سلیقے سے استعمال کیا کہ وہ شاعری کی زبان بن گئی. مطلب یہ ہے کہ وہ آسان اور عام فہم زبان تو استعمال کرتے ہیں، مگر تمام شعری وسائل کا سہارا لیتے ہوئے ان کی تشبیہیں اور استعارے دلوں کو اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں. ہلکی ہلکی موسیقی اور رل لہجے میں بھی ان کی مقبولیت میں اضافہ کیا. ان کی شاعری میں خود کلامی پائی جاتی ہے، گویا شاعر اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے ہیں. یہی وہ خوبیاں ہیں جن کے سبب میر کے کلام آج بھی جادو کا اثر رکھتا ہے اور آئندہ بھی اس کی تاثیر باقی رہے گی. میر نے متعدد اصناف میں تمام آزمائی کی. انہوں نے مرثیے بھی کہے اور بہت اچھی مثنیاں بھی لکھی، مگر ان کا اصل کارنامہ ان کی غزل کا ہے، بلکہ یہ شہنشاہ غزل ہے. غزل کے اندر مختلف موضوعات کو، مختلف کیفیات کو، اپنے دل پر گزرنے والی کیفیات کو میر تقی میر نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور عام فہم، آسان اور سلیس زبان میں استعمال کر کے اپنا پیغام اور اپنے دل پر گزرنے والی کیفیت اور حالت حاضرہ کی کیفیت کو اپنے کلام کے توسط سے انہوں نے بیان فرمایا. حالانکہ دیکھتے ہیں کہ میر کا زمانہ اور سودا کا زمانہ یہ اردو شاعری کا عہد ظہری کہا جاتا ہے. میر کے یہاں آ ہے تو سودا کے یہاں واہ ہے. کیوں؟ کیونکہ میر کی زندگی رنج و غم و علائم میں ہی گزری، جس کی چھاپ، جس کی کیفیت ان کے کلام میں پائی جاتی ہے. لیکن جب بھی ہم اس دور سے گزرتے ہیں یا ہماری زندگی بھی افسردگی سے گزرتی ہے یا مایوسی میں گزرتی ہے تو ہم بے خاص خطا طور پر میر تقی میر کے کلام کو استعمال کرتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میر کا غم ہی نہیں بلکہ ہمارا خود کا بھی غم ہے. بہرحال میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کا بہت سے ادبا، شعراء، نقادان ادب نے بھی اعتراف کیا ہے. بہرحال میر تقی میر خدائے سخن جنہیں کہا جاتا ہے، وہ ہمارے بہت ہی اہم اور مختلف موضوعات کو غزل کے اندر سمو کر جو عملی طور پر انہوں نے شاعری کا نمونہ پیش کیا ہے، ہم اسے کبھی بھلا نہیں سکتے. بہرحال میں نے اختصار کے ساتھ میر تقی میر کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت بہت شکریہ.